जुमा के रोज़ जब एयर फोर्स वन के पहिए बीजिंग से उठे तो अमेरिकी सदर ट्रंप 3 रोज़ा दौरे को समेट रहे थे, जिसमें बहुत से सवालात अभी बाकी हैं वो जिनपिंग ने किस बात पर इत्तफाक किया था। हफ्ते के आखिर में दोनों अतराफ के बयानात ने एक मीटिंग के नताइज को बेनकाब करना शुरू कर दिया है, जो बड़ी हद तक दुनिया की आली मईशतों के दरमियान एक मुतनाज़ा साल के बाद लहजे को दोबारा तरतीब देने के बारे में था, जिसने दोनों को डेकप्लिंग के किनारे पर पहुंचा दिया। मुंतज़मीन और किश्तियों पर सवार वीडियो फुटेज के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटेला से किश्तियों को रोकना शुरू कर दिया है। गजा से 250 मील के फासले पर बैनुल-अक़वामी पानियों में इसराइल ग्लोबल समट फ्लोटेला पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। मुंतज़मीन ने पीर को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बयान में कहा, जो मुदाखलत शुरू होने से कुछ देर पहले है। कई दहाइयों से वस्ती भारत की रियासत मध्य प्रदेश के धार में वाक़े कमाल मूला मस्जिद 78 साला मोहम्मद रफ़ीक के लिए दूसरे घर की मानंद रही है। रफ़ीक 50 सालों से मस्जिद में मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने वाला मुअज्जिन है। उनसे पहले उनके दादा हाफिज नज़ीरुद्दीन 1947 में हिंदुस्तान को बरतानवी इस्तेमार से आज़ादी मिलने से पहले भी नमाज की इमामत करते थे। क्लीवलैंड कैवलियर्स सड़क पर चल पड़े हैं और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल्स की गेम साथ खेली है जैसे वो पहले वहां मौजूद थे, इसलिए कि उनके पास था और तजर्बे का नतीजा निकला। ब्राज़ील के फॉरवर्ड नेमार ने अपने हालिया ऑन फील्ड रवैये और तबसरों से एक तूफान बर्पा कर दिया है, क्योंकि वो फीफा वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापसी करना चाहते हैं। 34 साला खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 से अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं की है और टूर्नामेंट स्क्वाड जमा कराने की आखिरी तारीख से कबल अपनी फिटनेस साबित करने के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ में है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग से कबल इराक के मगरबी सहरा में 2 खफिया फौजी चौकियां तामीर की थी। रोज़नामा ने इतवार के रोज़ एक इराक़ी हल्का का बताया कि इराक़ी हुकाम ने इराक के मगरबी सहरा में इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम 2 खफिया अड्डों की निशानदही की है। उसने एक इलाकाई एहलकार का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली फोर्सेस 2024 के आखिर से आर्जी जगहों में से एक बनाने की तैयारी कर रही थी। DHST कराची और ABS डेवलपर्स की जानिब से DHST के अंदर मनसूबा बंद 82 मंजिला ऊंची इमारत की तरक्की के लिए एक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बाद कराची पाकिस्तान की बुलंद तरीन फ्लक बोस इमारत की तामीर का मुशाहिदा करने के लिए तैयार है। टावर के स्काई लाइन में 941 फीट बुलंद होने की तवक्को है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ये मुल्क की बुलंद तरीन इमारत बन जाएगी। ये मंसूबा तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित होगा और तवक्को है कि 6 साल में मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान का तालीमी मरकज़ तस्वुर किए जाने के बावजूद पंजाब में अब भी लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो सूबे के तालीमी शोबे में संगीन चैलेंजों को नुमाया करते हैं। हुकूमती और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक गुर्बत, महंगाई, असातिज़ा की कमी, बुनियादी सहूलतों की कमी और वालिदैन को दरपेश माली मुश्किलात बच्चों की तालीम की राह में बड़ी रुकावटें हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट अवामी खिदमात को जदीद बनाने के अपने वसी तर दबाव के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान भर लिए होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि नई सहूलत दरखास्त दहंदगान को मामूली कॉरियर फीस अदा करने के बाद अपने पासपोर्ट इनकी दहलीज पर हासिल करने की इजाज़त देगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दरखास्त दहंदगान की पासपोर्ट से मुताल्लिक मालूमात और खदमात में मदद करने के लिए एआई पर मबनी चैटबॉट मुतारिफ कराने के लिए तैयार है। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि चैटबॉट पासपोर्ट के तरीकाकार, मतलूबा दस्तावेजात और दरखास्त के मराहल पर रहनुमाई फराहम करेगा। दरखास्त दहंदगान इसे जमा कराने के बाद अपने पासपोर्ट की हैसियत की जांच करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान हॉकी के कप्तान उमाद बट ने FIH प्रो लीग के आइंदा तीसरे और चौथे मरहले के लिए कौमी टीम की तैयारियों के बारे में अपडेट शेयर किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उमाद ने कहा कि तरबीती कैंप अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तमाम दस्तयाब खिलाड़ी आइंदा यूरोपीय असाइनमेंट की तैयारियों में पूरी तरह शामिल हैं। बहीरा अंडमान के एक दौर उफ्तादा जजीरे पर बिल्डोजर कदीम जंगलात को फाड़ रहे हैं, जो जमीन के सबसे अलग थलग लोगों में से एक हैं, जो कि नो ब्लेन मेगा पोर्ट, हवाई अड्डे और शहर के लिए हिंदुस्तान की ख्वाहिश का हिस्सा है।
بحر ہند کے ارد گرد چین کی سرمایہ کاری کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا نئی دہلی کا زبردست پروجیکٹ عظیم نکوبار جزیرے پر تعمیر کیا جائے گا، جو کہ ہندوستان کی سرزمین سے کہیں ایشیا میں بحریہ کی موجودگی کی پیشکش کرتا ہے۔ وال اسٹریٹ کے ایک بینکر کے ایک خاتون ایگزیکٹو کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کے دھماکہ خیز مقدمے نے پانی کو گدلا کرنے والا ہے، جس میں کی پانی کو گدلا کرنے والے مضموم جھوٹوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جنسی استحصال، جبر اور نسلی حقائق، فیکس اور میمز نے جنون کو ہوا دی ہے۔ جنسی استحصال، جبر اور سوشل میڈیا کا طوفان برپا ہو گیا تھا، جو گزشتہ ماہ نیو یارک کی ایک عدالت میں جے پی مورگن چیز کے ایک سابق بینکر کے ذریعے دائر کیا گیا تھا، جس کی شناخت امریکی میڈیا نے 35 سالہ چریو رانا کے نام سے کی تھی۔ سنم سعید نے جمعے کو کانز میں اپنی مرضی کے مطابق حسین رہر میں ریڈ کارپٹ پر واقع کی اور سب نے اسے پسند کیا۔ یہ جوڑا سفید موروں سے متاثر تھا۔ اس کے لباس میں آئینے کے کام کے ساتھ مکیش اور زردوزی کی کڑھائی شامل تھی، جس سے سعید کیمرے کی چمک میں اس طرح چمکتا تھا جیسے وہ ستارہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے گھڑی ٹک رہی ہے، کیونکہ رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ واشنگٹن اور فضائی حملے کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر مار رہے ہیں، ایران کے لیے گھڑی ٹک رہی ہے اور وہ بہتر تیز رفتار یا ان میں کچھ بھی نہیں بچے گا، وقت جوہر کا ہے۔ مالی کی فوج کے ڈرون حملوں میں کم از کم 10 شہری مارے گئے ہیں، جب وہ وسطی علاقے سان میں شادی کی تقریبات کی تیاری کر رہے تھے، جب سے گزشتہ ماہ کے آخر میں مسلح گروپوں نے وسیع پیمانے پر مربوط حملہ شروع کیا تھا۔ اتوار کے روز ہونے والے حملے القاعدہ سے منسلک جماعت نصرت الاسلام والمسلمین JNIM اور توارق علیحدگی پسندوں کے جنگجوؤں کی طرف سے گزشتہ ماہ فوجی کے ٹھکانوں پر حملوں کے بعد سیکورٹی کے بحران کے دوران ہوئے ہیں، جنہیں آزادی لبریشن فرنٹ FLA کہا جاتا ہے۔ راولپنڈی کے پھیلتے ہوئے الیکٹرک بس نیٹ ورک کے لیے بس اسٹاپ شیڈز کی تعمیر ایک ہفتے کے اندر مکمل ہونے کی امید ہے، جس سے مار کے حق اسکوائر پر ای بس سروسز کے آغاز کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کے حکام کے مطابق فاطمہ جناح ویلے کچری چوک کہا جاتا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کے حکام کے سامنے سامنے ڈسٹرکٹ کورٹس کے مین گیٹ، مار کے حق یادگار، اولڈ ایئرپورٹ روڈ پر پولیس مونومنٹ، دیمال پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور راشد منہاس روڈ پر جم خانہ کے سامنے 6 بس بے تیار کیے جا رہے ہیں۔ لینووو نے تھنک پاد 14 Gen 7 لانچ کیا ہے۔ اپنے کمپیکٹ 14 انچ کے ورک اسٹیشن کو AMD کے تازہ ترین Ryzen A Pro پروسیسرز، توسیع شدہ میموری کے اختیارات اور 132 متغیر ریفریش ریٹ کے ساتھ ایک OLED ڈسپلے آپشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ لیپ ٹاپ 96 GB تک ریم کے اختیارات پیش کرتا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 2024 اور 2025 میں 3000 سے زائد فوجداری اسلام آباد میں زیر تفتیش ہیں، کیونکہ پولیس مطلوبہ مدت کے اندر عدالتوں میں چالان پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس IGP کی ہدایت پر تیار کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے 5 پولیس زونز میں 3074 مقدمات کی تحقیقات ابھی تک زیر التوا ہیں۔ ان میں سے 2024 میں 100 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 2025 میں 2974 مقدمات درج کیے گئے۔ پاکستان پیر سے 79 ہائی رسک اضلاع میں ایک ہفتہ طویل انسداد پولیو مہم شروع کرے گا، جس کا مقصد 19 ملین سے زائد بچوں کو معذوری کے وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ملک گیر مہم 24 مئی تک جاری رہے گی، جس میں 1,60,000 سے زائد پولیو ورکرز حصہ لیں گے تاکہ مہم کے کامیاب نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ شاہراہ بھٹو کو 23 مئی کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ یہ اعلان میمن کے دورے کے دوران جاری کام کا معائنہ کرنے اور بڑے سڑک کے منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ لینے کے دوران کیا گیا۔ دفتر خارجہ FO نے پیر کو متحدہ امارات کے نیوکلیئر پاور پر پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی لاپرواہی سے انسانی زندگی کیا اور علاقے اس عالمی امن و سلامتی کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن اور ناقابل واپسی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق ایک دن پہلے ابوظہبی کی امارات میں بارق نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ایک ڈرون حملے میں آگ لگ گئی تھی، جس میں کوئی زخمی یا تابکاری کی سطح پر اثر کی اطلاع نہیں تھی۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX کے بینچ مارک انڈیکس میں پیر کو مندی کی رفتار برقرار رہی کیونکہ انٹرا ڈے ٹریڈ کے دوران مارکیٹ میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی کہ SE 100 انڈیکس 2178 16 پوائنٹس یا 31% کمشی کے ساتھ 1,65,596 7 پوائنٹس کے پچھلے بند سے 1,63,424 91 پوائنٹس پر کھڑا ہوا۔ پشاور خیبر پختونخوا کے اعلیٰ شرح سہیل آفریدی نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے صوبے میں جاری CNG بحران پر مداخلت کی درخواست کی اور مطالبہ کیا کہ یہ کل پورے کے پیمے پر ایجیٹیشن کا مرحلہ طے کر رہی ہے۔ صوبہ اپریل سے کمپریسڈ نیچرل گیس CNG کے بحران سے متاثر ہے اور لاکھوں شہری سستی ایندھن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس صورتحال نے صوبے میں معاشی سرگرمیوں پر بھی منفی اثر ڈالا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بنکاک میں ایک عوامی بس کے ساتھ مہلک تصادم میں ملوث مال بردار ٹرین کے ڈرائیور نے منشیات کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے اور اس پر لاپرواہی سے ڈرائیونگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ تصادم جو ہفتہ کی سپہر کو اسوق دین دائنگ ریلوے کراسنگ پر ہو دیکھا جو ریل کو ایک پٹریوں پر روکنے کے لیے آئی تھی۔ غزہ سٹی غزہ تیز دھوپ کے نیچے لمبی قطار میں کھڑا 14 سالہ محمد الروبی روٹی خریدنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس بات کا قوی امکان تھا کہ اس کے صبر کے باوجود اس سے کچھ نہ ملے۔ حالیہ ہفتوں میں آٹے اور ایندھن کی قلت جو غزہ میں درآمدات پر اسرائیلی پابندیوں کے باعث پیدا ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اتنی روٹی پیدا نہیں کر سکتے جتنی غزہ میں فلسطینیوں کو درکار ہے۔ برطانیہ کی مشکلات میں گھری لیبر پارٹی میں پیٹ میں چھرا گھنپن اور سازشوں کے درمیان ایک اہم حقیقت کہانی کے موڑ میں آسانی سے گم ہو سکتی ہے۔ مسائل سے دوچار وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ابھی تک اپنی قیادت کے لیے کسی رسمی چیلنج کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بجائے اسے ایک سست رفتار بغاوت کا سامنا ہے جو ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بہت سے لیبر MPs جو چاہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم کے طور پر تبدیل کیا جائے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس دوران برطانیہ قیادت کے اعضاء میں پیچھے رہ جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین محسن نقوی کے بھارت جانے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ان رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں احمد آباد میں 31 مئی کو ہونے والے انڈین پریمیئر لیگ IPL 2026 کے فائنل میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ ایک بین الاقوامی کرکٹ نیوز کی رپورٹ کے مطابق نقوی کو دی گئی دعوت کا تعلق IPL فائنل کے بجائے ICC کے آئندہ اجلاسوں سے ہے۔ دو مشترکہ منصوبوں نے اسلام آباد کے پہلے مکمل کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے مالیاتی بولی کے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ کرائی گئی تکنی بولیوں کی منظوری دے CDA نے 2 گروپوں کی طرف سے جمع کرائی گئی اور اب ٹینڈرنگ کے اگلے مرحلے میں آگے بڑھیں گے۔ اس منصوبے کی منصوبہ بندی پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سیلولر موبائل آپریٹرز ملک بھر میں ایک بڑا ٹیلی کام نیٹ ورک چلا رہے ہیں، لیکن بجلی کی مسلسل بندش سے ملک بھر میں سروس کی دستیابی متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن شازہ فاطمہ خواجہ نے قومی اسمبلی کو تحریری جواب میں آگاہ کیا۔ آپریشن سپورٹ سسٹمز اور اس کے پیرامیٹرز نے ٹیلی نار کے لیے نیٹ ورک کی اوسط دستیابی 98% جاز کے لیے 98 7% یوفون کے لیے 97% اور زوم کے لیے 96% ظاہر کی۔ تمام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی مطلوبہ 99% حد سے قدرے نیچے رہے۔